ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنے ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور ان دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم میں یہ عقل کہاں سے آئی اور یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، یہ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ہر انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہے اور ڈھیروں وجوہات ہے جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے،
اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستو ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تو آپ کو آگے پتہ چلے گا، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ چاند، تارے، سورج، آسمان سب کچھ بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے، یعنی کہ بغیر کسی ساز و سامان کے۔ کسی کو پینسل بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ، پودے اور جانور سب کچھ بنائے۔ دوستو ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، یعنی کہ آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ دوستو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کرے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو یاد رکھے اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ ان کی یہ دنیا چلتی رہے۔ دوستو اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے، نیند نہیں آتی ہے،
وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اسی لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ جو سو جائے، جو تھک جائے، اور جس کو بھوک لگ جائے، اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو، یعنی قلم بنا لو، اور سارے سمندروں کو اس کی سیاہی بنا لو، اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی کہ اس کے پروں کو دیکھا کرو، اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہے ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم بے وقوف بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت میں سچے لوگوں میں دیتا ہوں، اور بارش میں وقت پر کرتا ہوں۔ دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ نے انسانوں کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جیسے اعمال انسان کرتا ہے، اللہ اس کے ویسے ہی حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالج فل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب